اسرائیلی وزیر اعظم کو صرف اور صرف پاکستان سے ڈر لگتا ہے۔ ناظرین، پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ فلسطینی آج بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ان کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ایک انٹرویو جو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا انٹرویو ہے، یہ اتنا تہلکہ خیز انٹرویو ہے کیونکہ ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس پورے معاملے میں پاکستان ریلیونٹ ہے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن یقین کیجئے، میں آج دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن ایران کو نہیں بلکہ پاکستان کو سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایران کے ساتھ براہ راست پھڈا ہے، اسرائیل کا کانفلکٹ ہے، لیکن اصل دشمن جو ہے وہ پاکستان کو سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو وہ انٹرویو سنواؤں گا جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا انٹرویو ہے، لیکن اس سے پہلے آپ پاکستانیوں کو یاد دلانے کے لیے کہ آپ پاکستانی فلسطینیوں کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ ذرا ویڈیو دیکھیے، پھر اگر آپ آنکھیں نم کر کے واپس نہ آئے، میں شرطیہ کہہ رہا ہوں، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں نم ہوں گی، آپ جب واپس میرے پاس آئیں گے تو بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آئیں گے۔ یہ ویڈیو دیکھیے۔ یقین کریں، میں کچھ باتیں کر لوں آپ سے۔ دیکھیے، شاید ہمارا امید ہماری ساری دنیا سے ختم ہو جائے، پاکستان سے ختم نہیں ہو جائے، پوری دنیا سے امید ختم بھی ہو جائے، یہ لفظ میرا پورا دنیا کو سنا دے، اور یہی میری بات نہیں، یہ فلسطینی عوام کی آواز میں بتا رہا ہوں، شاید ہمارے امید دنیا سے ختم ہو جائے، پاکستان کے عوام سے کبھی بھی ہماری امید ختم نہیں ہوگی۔ ہاں جی، دیکھا آپ نے کس قدر یقین ہے، کس قدر بھروسہ ہے فلسطینیوں کو آپ پہ۔ آپ یقین کیجئے، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میرے زندہ رہنے تک میں کبھی فلسطینی بھائیوں کا یہ بھروسہ ٹوٹتے ہوئے دیکھوں۔ آپ پہ، اس نے گورنمنٹ کا نام نہیں لیا، پاکستانیوں پہ، آپ پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں فلسطینی۔ وہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول، بات کرتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، قبلہ اول مسلمانوں کا، جس کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنی جانیں دے دی ہیں، وہ آپ پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں، آپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں دوستو۔ ہاں، کچھ لوگ مجھ سے کہیں گے یہ تو فلسطینی اردو کیسے بول رہے ہیں؟ فلسطینی بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیے ان کو اردو آتی ہے، یہ ان کی محبت ہے پاکستان سے، پاکستانیوں سے، اردو سے، کہ ان کو اردو آتی ہے۔ اچھا دوستو، مین خبر پہ آنے سے پہلے، وہ جو اسرائیلی وزیر اعظم کا ایک بہت بڑا بیان ہے، اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں۔ عالم، دنیا اس وقت اسرائیل کے ساتھ صرف ایک شخص ہے، ایک اینٹی ہے، وہ ہے امریکہ، جو بائیڈن، دیٹس آل، اکیلا ہو چکا۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کہاں کہاں سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسرائیل کو۔ یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں ناظرین کولمبیا سے۔ اب کولمبیا ایک بہت ہی وسیع ملک ہے، بڑا ملک ہے، ڈیولپڈ ملک ہے۔ کولمبیا نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، دھمکی دی ہے اسرائیل کو کہ باز آ جائے، اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ حالانکہ نہ اس ملک کا کوئی مسلمانوں سے تعلق ہے، نہ کوئی مسلمانوں سے خاص ہمدردی ہے، کیونکہ کوئی بھی تعلق نہیں نا سچ۔ انہوں نے کہا جناب کہ عام شہریوں پر جو تم اس وقت موت برسا رہے ہو، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف بہت بڑا جرم ہے۔ کولمبیا نے اپنا واپس کر دیا ہے۔ اب یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، ترکیہ اردو اخبار ہے، اس کی خبر لکھتے ہیں، غزہ میں بمباری نہ روکنے پر کولمبیا کا سخت موقف، اسرائیلی سفیر کو ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ کیا زبان ہے، کیا اسلوب اپنایا انہوں نے۔ اس سے قبل کولمبیا کے صدر نے غزہ پر بمباری میں عام شہریوں کے قتل عام کو نازی جرمنی میں یہودیوں کے قتل عام جیسا قرار دیا تھا، جس پر اسرائیل کے سفیر نے احتجاج کیا۔ اس نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا احتجاج کرنا ہے، چل نکل ہے تو نکل جاوش، دڑکی ہو جائے تو نکال دیا انہوں نے۔ ویری گڈ، بہت اچھا کیا۔ اب میں آپ کو ناظرین دوسری اہم صورتحال پہ جو کہ اس کو ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے، میں پہلے والے ویلاگ میں، اگر آپ نے میرا ویلاگ دیکھا، میں کو بتا چکا ہوں، امریکی بحری بیڑے 2500 امریکن مرینز، یہ فوجیوں کی جو ایک قسم ہے، اس کی بڑی ہائیسٹ لیول ہوتی ہے امریکن مرینز، 2500 فوجی وہاں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں ساحل کے اوپر اس وقت۔ ایران کہہ چکا ہوا ہے براہ راست، ایران کے فارن منسٹر، کہ اگر یہ غزہ کے اندر گھسنے کی انہوں نے کوشش کی تو براہ راست حملہ ہوگا۔
شام میں اسرائیل نے بمباری شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے روس تب گیا ہے۔ روس براہ راست حزب اللہ کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے اور ایران بھی کر رہا ہے۔ حزب اللہ ایسی گھنٹی لگا رہا ہے اس وقت، میں آپ کو اس کے لیے علیحدہ سے ویلاگ بناؤں گا، اور وہ ویڈیوز میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لگائی ہوئی ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ حزب اللہ لبنان سے اس وقت ایسی گھنٹی لگا رہا ہے کہ چاروں طبق روشن کیے ہوئے اس نے اسرائیل کے۔ تو یہ تو ہے جنگ کی صورتحال۔ اب آتے ہیں بینجامن نیتن یاہو کا انٹرویو، ناظرین یہ اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اس انٹرویو میں اس سے سوال ہوا کہ 2023 کا انٹرویو، اس سے سوال ہوا، اور یہ جنگ سے پہلے کا انٹرویو ہے، یاد رکھیے گا، اس جنگ سے شروع ہونے کا پہلے کا ہے۔ اسے کہا گیا کہ آپ what is the biggest problem facing the next generation and what should we do to solve it؟ اینکر بھی اسرائیلی، وزیر اعظم تو ہے ہی اسرائیلی۔ اس نے کہا کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اسرائیل کی آگے آنے والی نسلوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ سوال کیا گیا اسرائیل کے وزیر اعظم سے۔ تو جواب ذرا سنیے گا۔ وہ کہتا ہے جناب کہ our main goal is to stop militant Islamic regimes from getting nuclear weapons۔ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ان اسلامی حکومتوں یا ریاستوں کو روکنا ہے جو کہ ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ کہتا ہے that Pakistan is one of the two countries which are a threat to۔ کہتا ہے پاکستان ان دو کنٹریز میں، ان دو ممالک میں سر فہرست ہے جو اسرائیل کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ آپ سوچئے، ڈر، پاکستان کا نام لیا، کہتا پاکستان اسرائیل کی سالمیت اور اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ یہ اسرائیل کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے روزمرہ کے کاروبار، روزمرہ کا کام بڑے آرام سے چل رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور پاکستانی جو ہے وہ کتنے ریلیونٹ۔ میں نے آپ کو دو چیزیں دکھا دی ناظرین، میں نے ایک فلسطینی کا بیان آپ کو سنا دیا، اور پھر میں نے آپ کو اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان آپ کو سنا دیا جو بات ہی پاکستان بھی کر رہا ہے کہ جیسا کہ آپ تھمبنیل نے پڑھا، حماس سے ڈر نہیں لگتا صاحب، پاکستان سے لگتا ہے۔ آپ اتنے ضروری ہیں، دونوں کے لیے کتنے ضروری ہیں یہیں سے اندازہ کر لیں۔ تو دوستو اب صورتحال یہ ہے، جہاں تک مجھے لگتا ہے فی الحال تو پاکستان نہ اس پوزیشن میں ہے، ہم معاشی طور پہ تو مضبوط ہے نہیں، ہم تو ہیں بھیک منگے۔ تو بھیک منگے جو ہوتے ہیں ان کی انٹرنیشنل ارینا میں کوئی سے نہیں ہوتی ہے۔ البتہ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو سب سے اچھا کردار نبھا رہا ہے اپنی طاقت کا استعمال کرتے وہ سعودی عرب ہے، اور میں محمد بن سلمان کو یہاں پہ سلیوٹ کروں گا۔ میں ہر پروگرام میں، ہر ویڈیو میں کہتا ہوں محمد بن سلمان کو شاباش دوں گا، انہوں نے کمال کر دیا۔ میرے پہلے والی ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھا، میں نے بتایا تھا اس میں کس طرح سے انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کو پہلے 5 گھنٹے ویٹ کرایا، صبح ملنا تھا، شام کو ملاقات شیڈیول کر دی، شام کو کہتے ہیں کہ سو جاؤ صبح ملیں گے، اگلے دن جا کے ملے، اور ملتے ساتھ ہی ایک بات کی، غزہ پہ بمباری رکواؤ۔ یہ بہت بڑی بات۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی ڈیولپمنٹ۔ ہاں جنگ کی آپ کو بتا دیتا ہوں صورتحال یہ دوستو کہ اس وقت حماس اور حزب اللہ دونوں اطراف سے لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل نے بمباری کا جو پھیلاؤ ہے وہ بڑھا دیا ہے۔ البتہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا، متعدد تجزیہ نگاروں کی جو کہ ماہر ہیں جنگ کی صورتحال سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر غزہ میں ابھی تک داخل نہیں ہو پایا یا نہیں ہوا اسرائیل، اس کی وجہ صرف اور صرف ایران کی وہ دھمکی ہے کہ اگر تم غزہ کے اندر داخل ہوئے تو براہ راست حملہ ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جنگ یقینی طور پہ پھیل جائے گی۔ ایسی مزید اپڈیٹ